وہ یہی ہے کہ نبی کا غلام جہاں پر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے رب اور اپنے محسن اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ کریم رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرے محبوب تمہیں دیں دامن پھیلا کے اسے قبول کرو، اسے لے لو، اس پہ عمل کرو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ہوگا کیا؟ قرآن پاک شاہد ہے، فرمایا کہ کامیابی تمہارے قدم چومتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ کامیابی حاصل کرنے کا کسی بھی معاملے میں، وہ بندے کے ذاتی معاملات ہوں، آئلی معاملات ہوں، کسی لحاظ سے بھی، جب وہ کریم آقا علیہ السلام کے خوشبودار راستے پر چلتا ہے تو اسے کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کریم مالک دنیا کی بھی عزتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عزتوں کے فعال اسے عطا کیے جائیں گے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من احب للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے رب تعالیٰ کی ذات کو پیش نظر رکھ کے، اس کی رضا کو پیش نظر رکھ کے کسی سے محبت کرے، وہ ابغض للہ، اور کسی سے نفرت بھی رکھے تو رب کی رضا کی وجہ سے رکھے، وہ اعطى للہ، اور اگر کسی کو نوازے، کسی کو دے، کسی کو عطا کرے تو وہ بھی رب تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے، وہ منع للہ، اور اگر کسی سے ہاتھ کھینچے تو وہ بھی رب کی رضا کی وجہ سے۔ جس کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائیں، فرمایا فقد استکمل الایمان، اسے مبارک ہو، اس نے ایمان کامل کی دولت حاصل کر لی۔ اب اس حدیث پاک کو اگر ہم دیکھتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری محبتوں کا معیار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پیدا کرنے والے رب کی ذات ہونی چاہیے۔ جو بھی چیز دیکھے ایک مومن کے لیے یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے، اگر وہ رب کی رضا کے لیے کسی چیز سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک کے فضل سے ہمیں اگر مکہ المکرمہ سے الفت ہے، مدینہ طیبہ کی عقیدت ہے، قرآن پاک سے محبت ہے، حضور علیہ السلام کے اصحاب، حضور کی آل، نبی علیہ السلام کی امت کے اولیاء، حضور کے دین کے خدام، طلباء، جو بھی رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر ان کے ساتھ بندے کا تعلق اس وجہ سے ہے کہ یہ رب اور اس کے رسول کے ہے، تو فرمایا گویا کہ ایک خوبی اس کے اندر پائی گئی ہے کہ جو کامل ایمان والے کے اندر پائی جانی چاہیے تھی۔ دوسری فرمایا من ابغض للہ، جو کسی سے نفرت اگر رکھتا ہے تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے۔ اب جو دین کا باغی ہو، دین کا دشمن ہو، نبی علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑانے والا ہو، اس کے ساتھ نفرت رکھنا بھی، یہ بھی اللہ رب العزت کے محبوب کی زبان مقدس کے فرمان، سرکار کے فرمان کے مطابق یہ ایک ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ آج کل ہم دیکھیں تو ذاتی معاملات ہوں تو کئی لوگ ذاتی معاملات کے پیش نظر اپنے سگے بھائیوں سے بھی تعلقات توڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات آتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ جی معاشرے میں سارا کچھ چلتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اس لیے کہ ایمان والے کے سامنے تو ایک ہی اصول ہوتا ہے، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، اور جو ان کا نہیں ہے وہ چاہے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اسی لیے کہ ہمیں ایک اصول دیا گیا ہے، محمد کی وساطت سے رفاقت تیری میری ہے، یہ تو ہے امانت ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ تیسری چیز فرمایا کہ من آقا للہ، اگر کوئی کسی کو دے کچھ تو اس لیے کہ یہ بندہ رب تعالیٰ کا پیار ہے، رب تعالیٰ کے اور محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ رب اور اس کے رسول کا پیارا ہے، تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ومن ابغض، اور من احبا، اور فرمایا ومن منع للہ، اس نے کسی کو دینے سے ہاتھ روکا، غرض کیا تھی؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا باغی ہے۔ فرمایا یہ روکنا اس کے لیے یہ کنجوس ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ بخیل ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ در مصطفیٰ سے خیرات پانے کی علامت ہے۔ تو
یہ 4 اصول اگر ہمارے اندر پائے جائیں تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سند دی ہے فقد استکمل الایمان، فرمایا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی گئی گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اس دنیا میں سب سے ہمارے پاس جو قیمتی دولت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ظاہر باطن جلوت خلوت کسی بھی معاملے میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، چاہے اس کے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہ ہو، وہ کائنات کا سب سے امیر بندہ ہے۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا باغی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا پاس رکھنے والا نہ ہو، چاہے اس کے پاس بڑا کچھ ہو سب کچھ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر ایسی روح پرور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک پیدا کرنے والے معبود برحق کے ذکر پاک کی اس محفل کا انعقاد یقیناً یہ اللہ رب العزت کے کرم کی ایک علامت ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، فرمایا تم نے اگر دیکھنا ہو کہ کس بندے کو رب کا قرب حاصل ہے، ہمارے استاد صاحب قبلہ مفتی محمد بشیر احمد فردوسی دامت برکاتہ القدسیہ آپ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ رب سے پیار کون کرتا ہے اور رب کس سے پیار کرتا ہے، اور یہ مجموع الزوائد شریف کی 3ری جلد میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، فرمایا اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ کون سا بندہ رب سے پیار کرتا ہے اور رب تعالیٰ کس سے پیار کرتا ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ جو رب سے پیار کرتا ہے اس کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رب کے حضور سجدے کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ رب بھی اس سے پیار کرتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا تم دیکھو گے کہ جب رب کے نام پر خرچ کرنے کا موقع آئے گا تو وہ یہی کہے گا اسی رب نے دیا ہے، اسی رب کے نام پر بے لوث میں نے خرچ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے۔ قاری صاحب بتا رہے تھے، میں نے کہا شکر ہے رب تعالیٰ کا کہ الحمدللہ اہل سنت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے اپنے دین پر خرچ کرنے کا یہ جذبہ عطا فرمایا۔ کریم مالک اس کاروبار میں جو مقصد نیک مقاصد ہے اللہ پاک ان میں تکمیل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند مقام کا صدقہ ہر آنے والی آزمائش سے مصیبت سے محفوظ فرمائے، دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔